السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اگر میرا کوئی بہن بھائی بزرگ قرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے ادائیگی کا غیب کے خزانوں میں سے بندوبست فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن میرے بہن بھائیوں کی، دوستوں کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو والدین کے حق میں، اپنے بزرگوں کے حق میں نیک اور صالح بنائے، آمین ثم آمین۔ میری تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں تو ان کو لائک اور شیئر کریں، اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں، اور کامنٹس میں آمین ثم آمین بھی لکھ دیا کریں، کیونکہ جو دعا انسان کرتا ہے وہ دوسروں کے بارے میں کرتا ہے، تو جب دوسرے اس میں آمین کہتے ہیں تو اس کی بھی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز کاموں کے بارے میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ کو شیطان کی چالاکیوں کے بارے میں ایک قصہ سناؤں گا۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شیطان کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے، تو تجھے سب سے زیادہ کس چیز کا تجربہ حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے بڑی عجیب بات پوچھ لی، میں آپ کو کیوں اپنے تجربات کے بارے میں بتا دوں؟ اپنی ساری زندگی کے تجربات آپ کو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی تو مجھے بتا دے۔ تو شیطان نے کہا کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ 3 باتیں ہیں، 3 باتوں میں مجھے سب سے زیادہ تجربات حاصل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی صدقے کی نیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً صدقہ ادا کر دے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو میں وہ نیت اس کو بھلا دیتا ہوں، اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے صدقے کی نیت کی ہے یا نہیں کی۔ تو اس لیے میرے بہنوں، بھائیوں، جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں صدقہ کی نیت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس صدقہ کو ادا کر دیں، بلکہ ہمیں کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف آنے سے پہلے ہی صدقہ دے دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ دوسری بات جو شیطان نے کہی وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو توڑ دوں۔ یعنی کوئی شخص اس طرح کہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اس گناہ میں مبتلا کر دوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی وعدہ کریں تو ہم اس پر فوراً عمل شروع کر دیں۔ تیسری بات جو شیطان نے کہی وہ یہ ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میں مرد کے دل میں عورت کی کشش کو پیدا کر دیتا ہوں، اور عورت کے دل میں مرد کی کشش کو پیدا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں، اور اس طرح یہ تجربات شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سب باتوں پہ عمل کریں اور آگے بھی ان باتوں کو پھیلاتے رہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور کامنٹس میں بھی اپنے کامنٹس لکھ دیا کریں تاکہ مجھے میری کمی کوتاہیاں جو میرے اندر میں ویڈیوز بناتا ہوں، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہو تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں کوشش کروں کہ آئندہ کے لیے وہ کمی، وہ غلطی مجھ سے نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔